الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ گزشتہ درسوں میں ہم نے ایمان کے تعلق سے سنا کہ ایمان کی تعریف کیا ہے، ایمان کس کو کہتے ہیں، ایمان کے کتنے ارکان ہیں، یہ ساری باتیں الحمدللہ گزشتہ درسوں میں ہمارے ساتھ۔ آج کی اس درس میں کچھ باتیں میرے ساتھ ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ مجھے ایک بات آپ کے سامنے کہنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کو سیرت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں جو کافر تھے، مشرک تھے، ان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں بھی کی۔ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جنگ کیا؟ جبکہ وہ ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، لبیک اللہم لبیک، یعنی وہ لبیک بولتے تھے اور کعبۃ اللہ کا طواف بھی کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ ربوبیت کو مانتے تھے، وہ مانتے تھے کہ اللہ رب ہے، ساری کائنات کو چلاتا ہے، مدبر ہے، خالق ہے، مالک ہے، ساری چیزیں مانتے تھے، لیکن توحید الوہیت کا وہ لوگ انکار کرتے تھے۔ توحید الوہیت میں کیا ہوتا ہے؟ ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں، لیکن یہ لوگ کچھ عبادتوں میں دوسروں کو بھی شریک کرتے تھے، دیوتاؤں کے نام پر قربانیاں بھی کرتے تھے، اور دیوتاؤں اور دوسرے لوگوں کے نام سے نظر و نیاز بھی کرتے تھے، اور یہ ساری چیزیں وہ لوگ کرتے تھے، اور عبادتیں بھی دیوتاؤں کی وہ لوگ کرتے تھے۔ بہت سارے بت وہ زمانے میں تھے، لات، منات، عزا، حبل، ایسے بہت سارے، نائلہ، ایسے بہت سارے بت وہ زمانے میں تھے جن کی وہ پوجا کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صرف توحید کی 3 قسموں میں سے توحید ربوبیت کو ماننے سے آدمی مسلمان نہیں ہوتا، اسے توحید الوہیت کو بھی ماننا پڑے گا۔ توحید الوہیت کا مطلب یہ ہوا کہ ساری عبادتیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں۔ میرے سجدے، میری نماز، میرا حج، میرا جانور ذبح کرنا، میرا نظر و نیاز، میری ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اس بات کا احساس ہونا چاہیے۔ ایمان کی جب بات آتی ہے تو ہم نے کہا کہ الایمان بالملائکہ، ایمان ہونا چاہیے۔ چھوٹے بچوں سے ہم کہیں گے کہ انسان کا فرشتوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ جب وہ اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب وہ 4 مہینے کا ہوتا ہے تو فرشتہ اس کے تعلق سے لکھتا ہے کہ اس کی سعادت کے تعلق سے وہ ساری چیزیں فرشتہ لکھتا ہے۔ تو اس طرح سے فرشتوں پر ایمان ہمارا ضروری ہے کہ ہم مانیں، پورے دل کے یقین کے ساتھ، جزم کے ساتھ ہم مانیں کہ فرشتے موجود ہیں، فرشتے موجود ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے۔ انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا، اور فرشتوں کو نور سے بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذمے بہت سارے کام دے دیے ہیں۔ کسی فرشتے کے ذمے جان نکالنا ہے، ملک الموت جسے کہتے ہیں، کسی فرشتے کے ذمے میں آسمان سے بارش برسانا ہے، اور کسی فرشتے کے ذمے اللہ تعالیٰ کے پاس سے پیغمبروں تک وحی لانا ہوتا ہے، اور اب پیغمبر تو نہیں ہے، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ اس طرح الگ الگ فرشتوں کے الگ الگ کام ہیں، اور فرشتوں کی صفات بھی الگ الگ ہیں۔ فرشتے، کسی فرشتے کے 600 پر ہیں، ونگ ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ حملۃ العرش، اللہ کا عرش اٹھانے والے فرشتے ہیں۔ ان سے مجھے ملنے کی موقع ملا، میں نے دیکھا بین شحمۃ اذنہ و عاتقہ، یعنی اس کی کان کی لولکی سے اس کے یہاں تک کا فاصلہ 700 سال اگر کوئی چلے، ڈسٹنس جتنا طے کر سکتا اتنا لمبا فاصلہ اس کا تھا، یعنی اس کی کان کی لولکی سے گردن تک کا فاصلہ۔ تو یہ فرشتے ہیں جن کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، جیسے حدیثوں میں بتائے گی، آپ کو اس پر ایمان لانا پڑے گا۔ اور اسی طرح کچھ فرشتے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، جبریل، میکائیل، ملک الموت۔ کچھ فرشتے ہیں جن کو ہم نہیں جانتے۔ تو فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور فرشتے ہیں ہمارے سارے کاموں کو لکھتے ہیں، اس پر بھی آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح ایمان بالرسل، ایمان کی جب بات آتی ہے تو رسولوں پر ایمان ہونا چاہیے۔ رسولوں پر ایمان کیسے لائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا ہے۔ رسول کہاں سے آتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھیجتا ہے، اور پھر ان کے پاس وحی بھی بھیجتا ہے۔ ان کے پاس کچھ کتابیں دی جاتی ہیں،
کیا کرنا ہے ان کو بتایا جاتا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کچھ نشانیاں دیتا ہے، معجزات دیتا ہے، میریکلز دیتا ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ معجزات دیے کہ اندھوں کو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیکھنے والا بنا دیتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نشانیاں انبیاء کو دی ہیں، اور یہ انبیاء کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں، اور سب سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ ہم بچوں کو بتائیں کہ آج ہمارے ہر جگہ ایسے کچھ لوگ ہیں جو دیکھنے میں مسلمان دکھتے ہیں لیکن وہ مسلمان نہیں ہیں۔ کسی بھی روپ میں وہ لوگ آئیں گے اور آپ کے عقیدے کو بگاڑنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا ایمان ہے کہ نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب کوئی نبی ہرگز آنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ آپ خاتم المرسلین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی یہ مانتا ہے کہ کوئی آخری نبی ہے، جیسے قادیان، غلام محمد قادیانی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ نبی تھا، تو وہ جھوٹا ہے، وہ کافر ہے۔ آپ کو اور ہم کو اس سے بچنا چاہیے۔ تو اس طرح سے ایمان میرا اور آپ کا ہے رسولوں پر۔ اور ایک بات ہم کرتے ہیں کہ رسولوں میں بھی اولو العزم رسول کون کون ہیں؟ رسولوں میں بھی چند رسول ہیں جو بڑے بڑے رسول ہیں۔ تو اس میں نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 ہیں جو اولو العزم پیغمبر کہلاتے ہیں، اولو العزم جن کو کہتے ہیں۔ اور ویسے رسول بہت زیادہ ہیں، نبی بہت سارے ہیں، لیکن یہ 5 ایسے ہیں جو اولو العزم کہلاتے ہیں۔ اسی طرح ایمان کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر میرا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کتابیں نازل، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کتابیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن، یہ سب اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں۔ اس میں ہدایت کی باتیں ہیں، نور کی باتیں ہیں، اور سب سے آخری کتاب قرآن ہے۔ اور قرآن نے آ کر کیا کر دیا؟ پہلے کی ساری کتابوں کو منسوخ کر دیا۔ وہ ساری کتابیں کیا ہیں؟ ایمان ہے، ہم مانیں گے کہ وہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ نہیں، میں قرآن پر عمل نہیں کرتا، میں تورات پر عمل کروں گا، انجیل پر عمل کروں گا، صحف ابراہیم پر عمل بلا کے نہیں چلے گا۔ قرآن کے آنے کے بعد آپ کا ایمان اس پر ایمان مجمل ہے، لیکن قرآن پر ایمان مفصل ہے۔ لیکن اس کے مطابق آپ کام کرنا چاہیں گے، زندگی گزارنا چاہیں گے تو نہیں ہوگا۔ آپ کی اور میری زندگی قرآن کے مطابق ہوگی، لیکن ہم مانیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں۔ انشاءاللہ کچھ باتیں اگلے درسوں میں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔